اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شروع کرے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک بہت عظیم نعمت پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی جو ہے پانی سے ہے۔ اور سورۃ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمان سے پاک و صاف پانی، پاک کرنے والے پانی، ماء طہور اللہ نے بھیج دیے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ پانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ کبھی اگر انسان کو کھانا بھی نہیں ملے، بھوک لگ جائے، اس کی جگہ آپ کو پانی کام دے سکتے ہیں۔ آپ پانی پی، آپ کی بھوک ختم ہو جاتے ہے۔ لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ کو پیاس لگ جائے اور آپ کھانا کھائیں، کھانا نہیں کھا سکتے جب تک پانی نہیں پی۔ تو پانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اسی پانی سے تمام چیزوں کی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، چرند پرند درخت پودے جانور تمام چیزوں کی زندگی اس پانی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ جتنے ہم قدر کریں کم ہے، بے جا استعمال نہ کریں، ہم فضول استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ پانی جو ہے طریقے سے استعمال ہو، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقہ بھی بتایا، سنت ہی بتائی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے پانی پی، دائیں ہاتھ سے پانی لے، اور بائیں ہاتھ سے نہ پی، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتے۔ دائیں ہاتھ کو آدمی استعمال، ہر کھانے پینے کی چیزوں میں دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتے ہیں، شیطان کھاتے ہیں۔ اور اگر آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بیٹھ کر کھانا پینا یہ اولا ہے، افضل ہے۔ کسی وجہ سے اگر نہیں بیٹھ سکتے، مجبوری ہو تو الگ چیز ہے، یا جہاں پر ایک کھڑا ہونا ثابت ہے، مثلاً وضو سے پانی بچ جائے لوٹے یا کوزی کے اندر، اس کے لیے کھڑے ہو کر آدمی پیے۔ ابھی زمزم کی پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیے، وہ تو الگ ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کوشش کرے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بیٹھ جائے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نام پہ پانی پیتا ہوں جی، اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی۔ اور پانی جب پیے تو آخر میں الحمدللہ پی، انسان الحمدللہ کہے، آغاز میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ جب آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پانی میں برکت دیں گے، اللہ اس میں خیر دیں گے، وہ صحت کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ اور جو آخر میں الحمدللہ کہیں گے تو الحمدللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اپنے شکر ادا کی، تو اللہ کی شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 3 سانسوں سے آدمی پیے، وہ ایک وقت اونٹ کی طرح منہ رکھ کے پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ ایک بار ایک سانس سے پیے، تو پھر دوبارہ برتن توڑ سے الگ کر کے پھر پیے، پھر 3 سانسوں سے آدمی پانی پیے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اگر برتن ٹوٹا ہوا ہے، کوئی حصہ اس کو ٹوٹا ہوا ہے، تو اس حصے کو اوپر منہ نہ رکھے، جیسے کہ اس میں نقصان ہے، گلاس ہے مثلا، اس ٹوٹے ہوئے حصے کو اوپر آپ منہ رکھیں گے، اس سے ہونٹ جو ہے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، منہ زخمی ہونے کا اس میں خطرہ ہوتے ہیں۔ یا اس طرح کوئی برتن ہے، مثلا مٹکا ہے، مشکا ہے، مشکیزہ ہے، یا اس طرح کی کوئی برتن ہے جس پہ آدمی پانی پیتا ہے، وہ زہر پانی آ سکتے ہیں، تو اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی چپکلی اندر نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو۔ چپکلی گر گئی ہو، آپ نے پی لیا تو یہ چپکلی منہ میں آ جائے گا، نہ بھی آ جائے تو ایسے خطرناک ہے۔ اور پانی دیکھ کر پینا، اس میں بہت خیر ہے کہ آدمی پانی پی اور پینے سے پہلے جو ہے اس کو دیکھ لے اور پھر پیے۔ اور اس کی بہت سارے لوگوں نے تجربات بھی کہ اس میں کیا ہے، یہودیوں کے ایک واقعہ ہے، اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے کہ اس نے کہا کہ دیکھنے سے پھر کیا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں جب دیکھا کہ پانی کے اندر زہریلی چیز موجود ہے، اس لیے پانی کے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے آدمی پیے، الحمدللہ کہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک اور دعا بھی روح المانی کے اندر ایک اور دعا بھی ذکر ہے، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا
بذنوبنا. یہ اس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس پانی کو ہمارے لیے میٹھا بنایا. اور یہ میٹھا کس سے بنایا؟ اپنی رحمت سے. اب اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ نے اس پانی کو کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. انسان گناہ تو بہت زیادہ ہے، اس کے اثر ہر چیز کے اوپر ہوتے ہیں، پانی کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ملیح نہیں بنائے، نمکین نہیں بنائے. جہاں جہاں پر پانی نمکین ہوتا ہے، کراچی کے سمندر ہے یا ادھر سرگودام گئے تھے تو وضو کے لیے منہ میں پانی ڈالے تو جیسے نمک آدمی منہ میں ڈالتے ہیں، پی نہیں سکتے. تو یہ دعائیں انسان اس کا ساتھ پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کے بہت عظیم نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں دی. اور اس پانی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. اس کے کوئی حد نہیں. اس سے پانی کو فضول استعمال کرنا، فضول جو ہے اس کو ضائع کرنا، حد سے آگے بڑھنا، حتیٰ کہ وضو کے لیے انسان اگر کسی نہر کے کنارے بھی ہو، فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، کسی نہر جاری کے کنارے بھی ہو، ادھر بھی زہر پانی استعمال نہ کرو مناسب مقدار میں. یہ جو پانی ہم ادھر ادھر گراتے ہیں، بیجا استعمال کرتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس پانی کے پینے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ کی نعمت سمجھ کے کہ اللہ نے بہت عظیم نعمت پانی جو ہمیں دی ہے. ورنہ اور بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی اپنی رحمت سے اپنے تمام نعمتیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.